دونوں ملکوں کے درمیان جو امن کا حصول ہے وہ لگتا ہے کہ شاید ابھی بہت دور ہے. دونوں ملکوں کے عوام کی اکثریت غربت کا سامنا کر رہی ہے اور جب تک ان ممالک کے تعلقات بہتر نہیں ہوتے ان عوام کی زندگی بدلنے کی جو کوششیں دونوں طرف ہو رہی ہیں اس میں کامیابی ممکن نہیں نظر آتی. پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا ممکن کیوں نہیں ہے؟ وہ کون سے مسائل ہیں جن کی بنا پر یہ آپس میں بیٹھ کے معاملات کو ریزالو نہیں کر سکتے؟ کیا کوئی ایسی طاقت ہے جو ان معاملات کو طے نہیں ہونے دے رہی؟ ہر دفعہ جب قدم امن کی طرف بڑھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ان بڑھتے ہوئے قدموں کو پیچھے آنا پڑتا ہے، لگتا ہے کسی نے دھکیل دیا ہے. اس حوالے سے آج جیو نیوز نے پاکستانی اور بھارتی پارلیمنٹرینز کے مابین اس مذاکرے کا اہتمام کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب منی شنکر آئر صاحب، بھارتی لوک سبھا کے رکن اور کانگریس پارٹی سے ان کا تعلق. بہت شکریہ آپ کا. ان کے ساتھ ہمارے مہمان ہیں جناب اسد الدین اویسی صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ہیں، حیدرآباد سے بھارتی لوک سبھا کے رکن. آپ کو بھی بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ ہیں جناب کیرتی آزاد صاحب، جو کہ پاکستان میں پہلے سے کافی جانے جاتے ہیں، فارمر انڈین ٹیسٹ کرکٹر اور لوک سبھا کے رکن ہیں، بی جے پی سے ان کا تعلق ہے. بہت شکریہ کیرتی صاحب. اور اس طرف پاکستان کی سائٹ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فرید پراجا صاحب، جو کہ جماعت اسلامی پاکستان کے سینئر رہنما ہیں. ان کے ساتھ ہم نے دعوت دی ہے جناب شاہ محمود قریشی صاحب کو، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں اور سابق وزیر خارجہ ہیں. ان کے ساتھ ہیں جناب خرم دستگیر خان صاحب، جو کہ نون کے رکن قومی اسمبلی ہیں اور اسٹیٹ منسٹر بھی ہیں. اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب سید نوید قمر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی اور سابق وزیر خزانہ، سابق وزیر پرائیویٹائزیشن بھی ہیں. جی افتخار صاحب، پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کو اپنے لیے خطرہ کیوں سمجھتے ہیں اور کیا بھارت اپنے بڑی طاقت بننے کی خواہش کو پاکستان سے مسائل حل کیے بغیر پورا کر سکتا ہے؟ یہ ہے جی ہمارا پہلا سوال. اور افتخار احمد صاحب جو ہیں، میرا خیال ہے کیرتی آزاد صاحب کو دیں اوپننگ کرنے کے لیے. جی کیرتی آزاد صاحب. سب سے پہلے تو مجھے اس پرشن پہ ہی جو آپ نے یہ سوال مجھ سے پوچھا ہے، مجھے اس پر ہی سوال ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگتا ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہندوستان کو پاکستان سے یا پاکستان کو ہندوستان سے کوئی خطرہ ہونا چاہیے. ہندوستان کوئی پاکستان کی زمین نہیں چاہتی. ویسے ہی ہمارے پاس 120 کروڑ لوگ ہیں جن کی سمسیاؤں کے لیے جوجھتے رہتے ہیں. ہم اپنے دیش میں الگ الگ اچھے بل ان کے لیے نکالتے رہے ہیں، اور پھر پاکستان کی زمین لیں یا لوگوں کو لینے کے ہمارے من میں کوئی کوشش ہو تو ایسی کوئی بات نہیں کہ 20 کروڑ لوگ اور ہم اپنے سر پر بٹھائیں. لیکن یہ ضروری ہے کہ اس 21ویں شتابدی میں 21st سینچری میں ہم لوگ جو آگے بڑھ رہے ہیں، اس 21st سینچری میں ہم لوگ کو ساتھ مل کر آگے کام کرنا ہوگا. میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں. میں میرٹس آف دا کیس پر نہیں جاتا. آپ کی سورنٹی اس دن خطرے میں پڑ گئی تھی، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، جب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ آپ کے دیش میں گھس کر بنا آپ سے پوچھے ہوئے اپوٹ آباد میں حملہ کر گیا اور چپ چاپ نکل بھی گیا اور آپ سے پوچھا تک نہیں. خطرہ اندر سے نہیں ہے، خطرہ باہر سے ہے. اور ہندوستان سے خطرہ آپ کو ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہندوستان کے مہاتما گاندھی جنہوں نے سدیو کہا، اور اس سمے جب تھے اور آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے تو بھارت اور پاکستان ایک ہی تھا، اور وہ شانتی کے دودت تھے. انہوں نے سدیو شانتی کو لے کر آگے بڑھے، اور بھارت بھی اسی شانتی میں ہی وشواس کرتا ہے اور اس شانتی سے باہر کبھی نہیں گیا ہوا. اگر خطرہ ہے، اور وشیش کر کے میں پاکستان کے لیے کہوں گا، ہو سکتا ہے ہمارے میں بھی کمیاں ہوں گی جو آپ بتائیں گے، لیکن اگر خطرہ ہے تو وشیش کر کے پاکستان کو اپنے اندر سے ہی ہے. لگ بھگ 150 ملک ہیں سینٹرل ایشیا سے لے کر ساؤتھ ایسٹ ایشیا تک میں جہاں پر ملٹری کو ہو چکا ہے، اور کیول ایک بھارت ہے جہاں پر آج تک کبھی بھی سینا نے چڑھائی نہیں کیا. اس لیے 3 چیزوں سے خطرہ ہے آنترک، اور وہ ہے، ختم کرتا ہوں، دہشت گردوں سے. ہماری خفیہ ایجنسی کبھی ہمارے سر پر بیٹھ کر نہیں بول سکتی. تیسرا،
मिलिट्री का कोई भी आदमी आकर अपनी आंखें सरकार को नहीं दिखा सकता। यह केवल मैं इशारे में बात बता रहा हूं। यह 3 खतरे से अगर आप ऊपर रहें तो भारत भी आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़कर हमें अच्छे कामों को करना चाहिए, जिसकी मिसालें मैं आपके सामने रखूंगा जब ये डिबेट आगे चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अब मैं दावत दे रहा हूँ मोहतरम नवीद कमर साहब को कि तशरीफ लाएं और इस सवाल का जवाब दें कि पाकिस्तान और भारत एक दूसरे को अपने लिए खतरा क्यों समझते हैं, और क्या भारत अपनी बड़ी ताकत बनने की ख्वाहिश को पाकिस्तान से मसाइल हल किए बगैर पूरा कर सकता है। जनाब नवीद कमर। शुक्रिया सर। मेरा ख्याल है कि अगर हम ये कहेंगे कि बिल्कुल ही कोई एक दूसरे से ख़तरा नहीं समझता, जैसे मेरे दोस्त कीर्ति आज़ाद साहब ने कहा, तो ये रियलिस्टिक नहीं है। अगर हम अपनी तारीख को देखें तो फिर हम ये नहीं भूल सकते कि जो जंगें हुई हैं, 65 की जंग हुई हो या 71 की हुई हो, या और जो बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हों, तो ये तो ज़रूर एक साइकोलॉजिकल ओवरहैंग होता है इन तमाम चीज़ों का, कि जो कि हर वक्त हमें चौकन्ना करता है, उनको भी और हमें भी। और ये भी ज़रूर है कि जब बैलेंस ऑफ पावर की हम बात करते हैं तो मिलिट्री टर्म्स में और ख़ासकर अब न्यूक्लियर टर्म्स में ये बैलेंस ऑफ पावर जो है इंडिया पाकिस्तान का जो है वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहा है, और ख़ासकर पाकिस्तान को तो डायरेक्टली जो है जो जहाँ भी बैलेंस रखना होता है वो इंडिया के साथ इस हिसाब से रखना होता है। लेकिन अब वक्त आ गया है, हालात चेंज हो गए हैं, जहां अब हमें इन तमाम चीज़ों से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि आपने ये मुनासिब कहा कि सुपर पावर की बात जब आप करते हैं, और मेरे हिसाब से कोई भी मुल्क जो है तब तक सुपर पावर बनने का सोच भी नहीं सकता जब तक वो इकोनॉमिक सुपर पावर ना बने। और इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के लिए आपको रीजन में एक न सिर्फ हार्मनी चाहिए, बल्कि आपको एक रीजनल ग्रोथ की ज़रूरत होती है। आप यूरोप को देख लें, आप आसियान को देख लें, या किसी और मुल्क को, जहां पूरा का पूरा जो रीजन है वो इकट्ठे ग्रो करता है। और इस लिहाज से हिंदुस्तान के भी जो है इंटरेस्ट में ये है कि पाकिस्तान के साथ जो हालात हैं वो बेहतर हों, ताकि उनके भी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ और ट्रेड और ये तमाम की तमाम चीज़ें इकट्ठे जो है ग्रो करें, और पाकिस्तान के लिए भी वाइस वर्सा ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया साहब। और अब ये जो पहला सवाल है, इस पहले सवाल पर अब हम अपनी डिबेट को ओपन करेंगे, और मैं चाहूँगा कि क्योंकि इधर से नवीद कमर साहब ने अपने रिमार्क्स कंक्लूड किए, तो मणिशंकर साहब या असद साहब, आप कुछ दोबारा कहना चाह रहे हैं इस बारे में? इन्होंने इशारा मेरी तरफ किया तो मैं ज़रूर कह देता हूँ। तवत साहब ने अपनी तकरीर रखी, इन्होंने एक बात कही इकोनॉमिक सुपर पावर की। इकोनॉमिक सुपर पावर हम कैसे बन सकते हैं? वो बन सकते हैं कि आप पड़ोसी देश हैं, आप बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं अपने देश में, हम भी इंपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान से होकर सिंगापुर, सिंगापुर से होकर दुबई, और दुबई से होकर फिर आपके पास पहुंचती है। आप टेक्सटाइल्स में जर्मनी से मशीन मंगवाते हैं, टेक्सटाइल आपकी 1 नंबर की है, लेकिन आपकी मशीनें जर्मनी से आती हैं। आपके यहाँ 10 लाख टायरों की आपको ज़रूरत पड़ती है, ट्रकों की, लेकिन आप प्रोड्यूस सिर्फ 2 लाख करते हैं। ऐसे में हमारे पास बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी मशीन्स की है जो आपके टेक्सटाइल्स को बनाने के लिए दे सकती है। क्या हम ऐसे कुछ आपस में समझौते नहीं कर सकते जिसमें कि मशीन्स हम आपको सप्लाई कर सकें? हम आपको 10 लाख टायर्स, उसमें से 8 लाख टायर की आपको जरूरत है, हम आपको दे सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान से जो टायर आते हैं उस पर 60% आपका टैक्स लगता है, और इसलिए वह स्मगल होता है। और जब स्मगल होता है सामान, तो फिर आर्थिक स्थिति पर, आपके इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट आप पर भी और हमारे पर भी करता है। कहते हैं जो आपने बात की है वो ट्रस्ट डेफिसिट की बात कर रहे हैं, यही आप असल में कह रहे हैं ना? तो अब ट्रस्ट डेफिसिट का क्या करें कि जब वहाँ पे अगर जुआ होता है
تو آپ خود کہتے ہو کہ وہاں کا 4,000 کروڑ روپیہ جو میچ فکسنگ کا ہے وہ پاکستان کو جائے گا اور پاکستان پھر اس فنڈ کو استعمال کرے گا ہندوستان میں دہشت گردی کے لیے. تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی تو نوعیت یہ ہے, اس کو کیسے ختم کریں؟ دیکھیں, آپ ٹرسٹ ڈیفیسٹ صرف ایک میچ میں لے آئے ہیں. میں ایک پورے ملک کی بات کر رہا ہوں. میچ تو ہزاروں ہوتے ہیں, ہوتے رہیں گے. فکسنگ یہاں بھی ہوتی تھی, وہاں بھی ہوتی ہے, پورے دنیا بھر میں ہوتی ہے. آسٹریلین بھی فکسنگ میں پکڑے گئے ہیں, برٹش پلیئرز بھی پکڑے گئے ہیں, سارے فکسنگ میں پکڑے گئے ہیں. کیرتی صاحب جو سوال ہے نا, سوال ہے کہ سوال الگ ہے. پاکستان یقین کیے اور بھارت ایک دوسرے کو خطرہ اپنے لیے کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں نہیں سمجھتے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو فرید پراجا صاحب, اگر پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کو خطرہ نہیں سمجھتے تو 3 جنگیں ہوئی ہیں, کشمیر کا مسئلہ ہے, سیاچن پہ ڈسپیوٹ ہے, کارگل میں ڈسپیوٹ ہوئی, اور ابھی بھی لائن آف کنٹرول پہ پرابلمز ہیں. تو یہ ہم اپنے ایک دوسرے کو خطرہ کیوں سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان سے تو بھارت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اس لیے کہ بھارت پاکستان سے 5 گنا بڑی طاقت ہے, اور پاکستان کے لیے بھارت خطرہ ہے تو ماضی کی ساری مثالیں اس میں موجود ہیں. سب سے بڑھ کر جو مثال موجود ہے وہ مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش میں تبدیل کرنا ہے. اور اب تو وہ ساری کتابیں آ چکی ہیں, جنرل مانک شاہ کی کتاب, اسی طرح کرنل شریف الحق دیلم کی اور شرمیلا بوس کی, کہ جن کے اندر یہ بات ہے کہ یہ مکتی باہنی جو ہے یہ بھارت کے مغربی بنگال کے ہندوؤں پہ مشتمل ہے. ایک تنظیم بنائی گئی اور ان کو فوج کی وردیاں پہنائی گئی. پاکستانی فوج کی ان میں سے آدھی تعداد کو, یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں. اور جنرل اوبان سنگھ وہ مکتی باہنی کے سربراہ تھے, اور ایک پورا کھیل کر کے پاکستان کو 2 لخت کر دیا گیا. تو ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمارے تو ماضی کے تجربات ہیں. آپ کیا تجویز کرتے ہو کہ کیرتی نے جو بات کہی کہ ایک جنگی جنون بند کر دیں, یہ نہ سمجھیں کہ یہ کسی کو قبضہ کر سکتے ہیں, یہ اس سلسلے کو بند کریں. منی آپ نے 1 منٹ میں پلیز جنگوں کو چھوڑ دیجئے. ہمارے 3 ڈکلیریشنز ہوئے ہیں, شملہ ایگریمنٹ, لاہور ڈکلیریشن اور شرم الشیخ. تینوں کے بعد آپ دیکھیں کیا ہوا. ہم لوگوں نے مل کر کے پرائم منسٹرز نے کیا. کیرتی ہم آپ کے پاس واپس, ہاؤ ٹو امپروو اٹ, ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ. گیٹ ریڈ آف اٹ, میں نے 3 چیزیں کہیں. ایک, دہشت گردی کے اوپر پکڑنا پڑے گا, کسی نہ کسی کو تو لگام لگانی پڑے گی. اگر شیر کی سواری کرنی ہے تو لگام لگانا بھی آنا چاہیے. تو جس نے سمجھوتا ایکسپریس ہے یا ملٹری, سمجھوتا ایکسپریس پہ جس نے 2007 میں انڈیا میں اٹیک کیا, 68 لوگ مار دیے, اس کو بھی تو لگام دینے کی ضرورت ہے نا. اس پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سمجھوتا ایکسپریس جو واقعہ ہوا اور ہماری انویسٹیگیشن ایجنسیز نے ان خاتیوں کی نشاندہی کی, ان کو گرفتار کیا اور ان پر کیس چل رہا ہے, اور ہم کو پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ تمام کے خاتی کو ہندوستان کے انڈین پینل کوڈ طرح سخت سے سزا دی جائے گی. آپ سمجھوتا کی بات کرتے ہیں, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس 26/11 کا واقعہ ہوا, آپ کا جوڈیشل کمیشن بنا, ہندوستان میں وہ کیس چلا, اجمل قصب کو پھانسی دی گئی, اور بمبئی کے مسلمانوں نے اس کو کہا کہ ہم اس کو اپنے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے, اس کو جیل میں دفن ہونا پڑا. ڈیوڈ ہیڈلی اور تحور رانا کا مقدمہ چلا امریکہ میں, ختم ہوگا, سزا ہو گئی. یہاں پر جو اتنی دیری ہو رہی ہے اس سے غلط میسج جاتا ہے. جیسا آپ کا پہلے سوال تھا کہ کیسے ٹرسٹ ڈیفیسٹ دور کریں. ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو دور کرنا ہے تو آپ جلد سے جلد اس چیز کو ختم کریے. جوڈیشل کمیشن جا رہا ہے ہندوستان کو, ان کو کراس ایگزامینیشن کرنے کی اجازت دی گئی ہے, اور فوراً فیصلہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پر آپ ایک فیصلہ لیں گے یہاں پر آپ کے قانون کے مطابق تو بہت ایک مثبت پیغام جائے گا. جی, اس پہ آپ بھی کہنا چاہیں گے. ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جب خطرے کا, ایک تو ہے خطرہ سمجھنا, اس میں تو رائے ہے, لیکن خطرے کا تعین جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت کیلکولیٹ کرنے سے کیا جاتا ہے. اور وہ واضح ہے کہ جب ہم کیپیبلٹی کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ ہندوستان کی ہم سے کئی گنا ہے, بلکہ اب تو بہت ہی لاپ سائیڈڈ بیلنس ہو گیا. تو وہ خطرہ تو بہرحال موجود ہے, ایک ہسٹری بھی موجود ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہمیں جو ہم کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں, جس کا ویسی صاحب نے ذکر کیا کہ جب جوڈیشل کمیشن مارچ 2012 میں ہندوستان گیا تو اس وقت اسے کراس ایگزامن کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. اب ایک پورا سال ڈیلے ہوا ہے, اور اب چونکہ اجازت دی گئی, جوڈیشل کمیشن جانے لگا ہے, تو امید ہے کہ اس کے اوپر کچھ پیش رفت ہوگی. لیکن
जो अहम बात है वो ये है, और ये बात बार बार हम डायलॉग में ये बात करते हैं कि दोनों मुल्कों की जो गुफ्तगू है, अगर हम हर जो इंसिडेंट एक नाखुशगवार होता है उसको बुनियाद बनाकर अपनी गुफ्तगू को रोक देंगे और जंगी जुनून को हवा देना शुरू कर देंगे तो फिर ये मामला ना खत्म होने वाला है। हमें रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना है और इस बात को यकीनी बनाना है कि जब डायलॉग अगर अनइंटरप्टेबल होगा, मुस्तकिल चलेगा, तो फिर उसमें से बेहतरी आएगी। अगर हम एक एक वाक़े को पकड़ लें और फिर उसके ऊपर 6 महीने ज़ाया कर दें और 1 साल ज़ाया कर दें तो फिर इस तरह तो हम अमन के करीब नहीं पहुंच सकते। अच्छा, इसमें अच्छा शाह महमूद कुरैशी साहब, आप क्योंकि वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, मैं चाहूँगा कि एक इल्ज़ाम इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पे लगाया जाता है, पाकिस्तान की तरफ से इंडिया पे लगाया जाता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इंडिया कहता है कि जी पाकिस्तान से टेररिज्म हो रही है, पाकिस्तान कहता है जी कि नहीं हमारे साथ भी अफगानिस्तान के रास्ते से इंडिया बहुत कुछ कर रहा है, तो इससे भी तो ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता है। तो आप वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं, इन इल्ज़ामात में कितनी सच्चाई है और इस सच्चाई का दोनों मुल्कों के अवाम और हुकूमतें मिलकर कैसे मुकाबला करें? देखिए, दोनों ममालिक के दरमियान आउटस्टैंडिंग इश्यूज तो हैं और वो हल तलब हैं। 6 दहाइयों से कोशिश के बावजूद हम हल ना कर पाए, तो जिसे कहते हैं ना कि वो आग सुलग रही है, अब उसका फ़ायदा उठाते हैं। कभी हम डायरेक्ट हमारा आपस में क्लैश हो जाता है, जैसे हमारी जंगें हुई, और कभी नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं उस जो एक चीज़ सुलग रही है उसका फ़ायदा उठाते हैं। अब हम सारा मुद्दा जो कश्मीर में हो रहा है वो पाकिस्तान पर डाल दें तो मैं समझता हूँ कि आँख चुराने के मुतरादिफ होगा। आखिरकार कुछ तो वहाँ है कि हिंदुस्तान ने इस तादाद में वहाँ फ़ौज की तैनाती की है, वहाँ के लोग आए दिन हड़तालें भी करते हैं, एहतजाज भी करते हैं, और इस पे भी कोई शक नहीं कि ऐसे वाक़यात भी हुए हैं कि दरअंदाजी हुई है और लोगों ने जाके वहाँ मुश्किलात पैदा की हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर हम एक दहशतगर्दी की फ़िज़ा से 2-4 हैं, कुछ इश्यूज चल रही हैं यहाँ। अफ़गानिस्तान का ब्लो बैक है जो हम पर आ रहा है, और उसकी आड़ में अगर वहाँ से अफ़गान बॉर्डर से अगर दरअंदाजी हो जाए और अगर यहाँ जो मामलात हमारे चल रहे हैं जो इंटरनेशनल नौइयत के हैं उनकी आड़ में मुश्किलात में इजाफा कर दिया जाए तो ये मामलात को मज़ीद पेचीदा कर देता है। अब ये हक़ाइक़ हैं, हमने इनसे बाहर आना है, ज़रूरत इनसे बाहर आने की है। अगर हम देर पा अमन चाहते हैं तो हमें रिकग्नाइज करना होगा हमारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, उन आउटस्टैंडिंग इश्यूज का कुव्वत फ़ायदा उठाती हैं। आपकी तजवीज़ क्या है? इसका जो इशू आगे है वो है कि ट्रस्ट डेफिसिट जो है, जो हमारे में इत्मीनान का फुकदान है दोनों हुकूमतों में, हम एक दूसरे पे एतबार नहीं करते हैं, हमें एक दूसरे की बातों में शक मिलता है, हम साजिश चोरियों में यकीन करते हैं। आप एक अहम ओहदे पर रहे हो और एक इस वक्त पाकिस्तान की उस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हो जिसको गुज़श्ता इंतखाबात में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोट मिले हैं। आप बताओ इसको कैसे ख़त्म, इसकी बात करो। देखिए, इसकी रिकग्निशन चाहिए। सबसे पहले हमें बैठकर इस चीज़ पर अपने आप को, अपने जहनों को कायल करना है कि दोस्ती के फ़वाइद ज़्यादा हैं या तलखी और दुश्मनी के फ़वाइद ज़्यादा हैं। पहले हम इस नतीजे पे पहुँचें, और जब हम इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि दोस्ती के फ़वाइद ज़्यादा हैं तो फिर हम रास्ते तलाश करेंगे उस तरफ बढ़ने के। ठीक है, अभी तक हम ज़हनी कशमकश में हैं, एक दूसरे पर सबकत लेने की कोशिश करते रहे हैं और नतीजतन पूरा खित्ता जो है वो तरक्की की दौड़ में महरूम होता चला जा रहा है। मणिशंकर साहब, अगर मुझे इजाज़त दे मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ जरूर। इसी सिलसिले में सवाल मेरा ये है कि ये जो हम आपस में बातचीत करते हैं, आप यहाँ पे आए, पाकिस्तान से भी लोग जाते हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब, नवीद कमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब कई दफ़े इंडिया जा चुके हैं, फिर बातचीत होती भी है, टॉक्स के कई राउंड्स भी होते हैं, लेकिन हमने देखा ये है कि जो छोटे इश्यूज हैं वो भी
حل نہیں ہو پائے، یعنی کہ کشمیر تو دور کی بات ہے، سیاچن اور سرکریک جیسے جو مسئلے ہیں اس پہ بھی کوئی بات آگے نہیں بڑھتی، اس کی کیا وجہ؟ معاف کیجئے، آپ کا جو اسیسمنٹ ہے بالکل غلط ہے. جی نہ بھولیے گا کہ 1947 سے لے کر 1998 تک کبھی ہماری آپسی بات چیت نہیں ہوئی تھی سب سوالوں پر. 1998 میں ہی جبکہ ہمارے فارن سیکرٹری سلمان حیدر تھے، وہ یہاں آئے اور اس پروسیس کو شروع کیا جس کو کہ ہم ڈائیلاگ کہتے ہیں. دوسری تو 51 سال کے جو متبھید ہیں اس سے لے کر آج تک تو 16 ہی سال گزرے ہیں. تو اتنے جب مسائل بہت بڑے بڑے مسائل ہیں تو ان کا حل نکالنے تو 16 سال میں اگر سرکریک کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو یہ میرا سوال کرنا جائز نہیں ہے. ایک منٹ، آپ کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے، میں نہیں مانتا ہوں کہ چھوٹا چھوٹا. سرکریک چھوٹا نہیں ہے، بڑا کوئی دیکھیے بہت سے جو آپ چھوٹے چھوٹے کہتے ہیں، بہت سے جو سمسیایں ہیں ان کا حل نکل آیا ہے. میں آپ کے ملک کو پچھلے 30 سال سے جانتا ہوں. جو حالت تھی تب اور جو حالت ہے آج اس میں کتنا فرق پڑ گیا ہے. تب تو ایک ہندی پکچر نہیں دکھایا جا سکتا تھا یہاں. آج ہم دونوں گا رہے ہیں منی برباد ہوئی ڈارلنگ تیرے لیے. تو اس زمانے میں کون سا ہندوستانی فنکار یہاں آ سکتا تھا؟ اب اتنے آتے ہیں اور آپ کے یہاں سے اتنے وہاں جاتے ہیں. ویزا پر کتنی پابندی تھی، اب ان کا ذرا کم کرنے کے لیے دونوں طرف سے پریاس ہو رہا ہے. جہاں تک کہ سیاچن اور سرکریک کا معاملہ ہے، معاملہ کافی آگے بڑھ چکا ہے. اتنا بڑھ چکا تھا 1989 میں جب میرے متر راجیو گاندھی یہاں آئے اور بے نظیر جی سے انہوں نے بات کی کہ طے کر گیا تھا کہ ہم اس کو ہستاکشر ڈال کر اس کو ختم کریں گے. لیکن وہ نہیں ہو پایا اور بے نظیر جی نے ہیپی منوالا کو راجیو کے پاس بھیجا 1990 میں، یہ کہہ کر کہ معاف کیجیے وہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ہم پر دباؤ ہے. اور ہمارے طرف سے 1992 میں جب سلیم عباس جیلانی آپ کے ڈیفنس سیکرٹری آئے تھے، سمجھوتا ہو گیا تھا، سائن کرنے کا تھا، تو ہمارے فوجیوں نے کہا کہ اب صحیح وقت نہیں ہے. تو اس کا حل نکلنے کا سمبھاونا ہے. اور یدی آپ یہ کہتے رہیں کہ کیوں اب تک نہیں کیا تو تب کبھی نہیں ہونے والا. ہمارا کام تو سوال اٹھانا ہے، ہم تو اٹھاتے رہیں گے جب تک آپ مسئلہ حل نہیں کریں گے. ہم آپ سے پوچھتے رہیں گے. میں بھروسہ رکھتا ہوں جی کہ یہ آپسی بات چیت کو جاری رکھنا چاہیے اور اسی سے جیسا کہ چھوٹے موٹے معاملوں میں، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا وہاں جانا ایک چھوٹا موٹا معاملہ ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے بہت سوالوں کا حل نکالا ہے ان گمبھیر وشیوں پر، یہ جو 5-6 ہیں بہت بڑے مدے، اس پر بھی نکل آ سکتا ہے. اور اس لیے نکل آ سکتا ہے کیونکہ بنیادی طور پر میں نہیں محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان کے طرف سے ہم پر اتنا بڑا خطرہ ہے کہ ہم آپ سے بات نہ کریں، بچے رہیں. اچھا ایک چھوٹا سا سوال آپ کو میں بتاتا ہوں، ایک چھوٹا سا سوال اگر برا نہ منائیں. جبکہ ہمارا ملک آپ کے ملک سے اتنا زیادہ بڑا ہے تو لازمی ہے کہ ہمارا فوج بھی بڑا ہوگا. آپ کو خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی آپ کو کچھ تعلق رکھنے ہیں. ہمیں تو چین کے ساتھ بھی رکھنا پڑتا ہے. اگر دونوں ممالک کو ایک دوسرے سے کوئی پرابلم نہیں ہے تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلتے تو پھر بھی ہم سوال نہ پوچھیں آپ سے. کرکٹ کھیلنے کے لیے جواب دیجیے. کرکٹ کا جواب ہمارے کرکٹر دیں گے. جی کیرتی صاحب، کرکٹ کا جواب ذرا کرکٹر سے سن لیجیے. نہیں، ہم نے آج پریس کانفرنس بھی ہوا تھا، ہم نے اس سمے بھی یہ بات رکھی تھی. ہم نے کہا تھا کہ جب بھی کبھی کوئی کوشش کرتا ہے ہاتھ بڑھانے کی، ابھی نواز شریف صاحب نے بڑا اچھا کیا جب انہوں نے کہا کہ وہ ہندوستان سے بات کرنا چاہتے ہیں اور 5 سینکوں کے سر قلم کر دیے گئے. تو یہ کیول میں نہیں کر سکتا ہوں بیٹھ کے، کیونکہ میں ممبر آف پارلیمنٹ ہوں یا ہم 3 ممبر آف پارلیمنٹ ہیں اور ہم کہیں نہیں ہم تو بات کریں گے. ہمیں جو دیش میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی محسوس ہوتا ہے، وہ جوان دیش کے ہی لوگ ہیں جو سیماؤں کو روکتے ہیں، سمجھاتے ہیں. جیسے اس پرکار پاکستان میں طرف آپ کی سیمائیں میں بیٹھے ہوئے سینک ہیں یا ہماری طرف بیٹھے ہیں، وہ کام کرتے ہیں. ایسی پرستھتی میں یدی ہم جو دوسری طاقتیں ہیں، پاکستان کی سرکار، حکومت، حکمران تیار ہے، آگے بڑھ رہی ہے، ہندوستان بات کرنے کو تیار ہے، لیکن ایسے لوگ جن کو یہ نان سٹیٹ پلیئرز کہتے ہیں کیوں نہیں بند کر دیتے ان کو؟
क्या मालूम नहीं है कि वो नॉन स्टेट प्लेयर्स कौन है? आएंगे हम। क्या वो लोग जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, क्या आपको पता नहीं है? सब जानते हैं, उसके प्रूफ भी दिए गए हैं। और जब तक कोई कठोर कठिन कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक आप मुझे बताइए कि मुझे क्रिकेट खेल के यहां मैं तालियां बजाऊं चौके और छक्कों पर, और वहां पर हमारे सैनिक बॉर्डर के ऊपर शहीद होते रहे, मुझे बताइए कहां तक ठीक है? कहां तक ठीक? जी। माहौल किसी भी चीज के, दो भाई में लड़ाई होती ठीक है, मैं खत्म कर दे रहा हूं, दो भाई में लड़ाई होती है, वो बात नहीं करते साल साल भर, कोई ना कोई बैठता है माहौल को बनाता है। कुछ लोग होते हैं जो माहौल को बिगाड़ते हैं, जो बिगाड़ने वाले हैं उनको देखिए, आप उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। कौन बात करने से मना करता है? जी। नहीं, लेकिन देखें तारीख जो है ना, एक मिनट में एक मिनट, अमन की आशा अगर है तो हमारा इम्तिहान हो रहा है कि अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पे टेंशन हुई अगस्त में, तो आप इस बात का मुआवजा कर लें कि कहां जंग की बादशाह थी और किधर अमन की आशा थी। जी। तो हमें ये बात है कि अगर टेंशन होती भी है, अगर कन्विक्शन है हमारे अंदर कि हमने अमन लेकर आना है, तो फिर हमें अमन की जबान इस्तेमाल कर उसको स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन पे जंग की भाषा में बदलना। कमर आप देखिए, हम जब बात करते हैं अनइंटरप्टेबल डायलॉग, तो फिर हम हर इंसिडेंट को जो है कोई ये रीजन नहीं बना सकता कि हम डायलॉग को बंद कर दें। ये इंसिडेंट्स अनफॉर्चुनेटली अगर मसले ना होते तो इंसिडेंट्स ना होते। जी शाह मैं ये करना चाह रहा हूँ कि देखिए, कुछ वाकयात हैं, कुछ ऐसे इक़दामात हैं जिससे कि माहौल बिगड़ता है, लेकिन कुछ इक़दामात ऐसे लिए जा सकते हैं जिससे बिगड़े हुए माहौल को संवारा जा सकता है। और स्पोर्ट और क्रिकेट एक ऐसा कदम है जिससे ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, एक गुडविल जनरेट हो सकती है, कल्चरल एक्सचेंज है, रिलीजियस पिलग्रिमेज है। अगर हम ऐसे वाकयात और ऐसे इक़दामात उठाएं तो वो जो माहौल में तनाव है वो यकीनन कम होगा, उसमें इजाफा तो नहीं होगा। लेकिन कुरैशी साहब, कीर्ति आजाद साहब ये कह रहे हैं कि जिन लोगों पे भारत में दहशतगर्दी का इल्जाम है, पाकिस्तान में उनके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई नहीं होती, इसलिए वो क्रिकेट नहीं खेलते। एक तो यह है कि उसमें हमारी अदालतों में हुआ है, हमारी अदलिया ने बरी किया है, हम अपनी अदालतों को तस्लीम करते हैं। और उसी बात को भारत के 608 अजला में से 250 अजला में फौज मौजूद है और 150 अजला में मुतवाज़ी हुकूमतें मौजूद हैं। 22 सूबों के अंदर अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। पाकिस्तान ने तो कोई फायदा नहीं उठाया। आपने जो कुछ है, आपने मशरकी पाकिस्तान की मिसाल दे दी कि जनाब आपके अंदर के मसाइल थे। और फिर मैं ये क्रिकेट की बात, एक जुमला मुझे, क्रिकेट की बात है, कोटला फिरोज शाह में और इसी तरह स्टेडियम में नारे ये लगते रहे कि ढाका लिया था, लाहौर भी लेंगे, और जितने छिक्के मारोगे इतनी गोलियां मारेंगे। और उस तोते की गर्दन है, उस तोते की गर्दन, मुझे बताइए उसका वो नारे लगाने वाले, मैं नहीं जानता हूं कि कौन से स्टेडियम में आप गए, और मैं नहीं जानता हूं कि कहां उन्होंने ये नारा सुना। और मुझको लगता है कि ये तवारीख, अरे मैं मैं नहीं समझता हूं कि यदि तवारीख में फंसे रहे कि क्या हुआ 40 साल पहले, इसलिए हम आपसे नहीं बात करेंगे, ऐसे हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम यहां आए हैं क्योंकि बुनियादी तौर पर हम नहीं समझते हैं कि पाकिस्तान से हमें इतना बड़ा खतरा है कि हम आपसे बस बचे रहें। और आपने हमारा इस्तकबाल किया है इसलिए क्योंकि जो भी खतरा आप महसूस कर रहे हो, आप जानते हैं कि हमारे यहां आने से इस खतरे को कम किया जा सकता है और बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसी बुनियादी चीज पर रहें। और जहां तक कि दूसरा सवाल है जो मुझसे उठाया गया था, उस सिलसिले में मैं ये बताऊं कि हां, जब तक कि पाकिस्तान के साथ हमारे मतभेद चलते रहेंगे, तब तक भारत वो स्थान अपना नहीं पाएगा बैनुल-अक़वामी स्टेज पर जो कि हमारा हक बनता है। और साथ साथ पाकिस्तान हमारे मुकाबले में एक छोटा मुल्क हो सकता है, लेकिन दुनिया में 8वीं मुल्क है। पाकिस्तान को भी अपना स्थान अपनाना है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक साथ खड़े हों और जनूबी एशिया दुनिया के सामने कहे कि हम एक हैं, आप बताइए कि आप कितने हैं। तो इसलिए खाम ये कल की बात पुरानी
پاری بات کہا ہے چھوڑو کل کی باتیں، چھوڑو کل پرانی۔ کی باتیں، کل کی بات پرانی، تو یہ یاد ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دونوں ممالک کے عوام اور رہنماؤں کی خواہش کے باوجود پرامن تعلقات کا حصول کیوں ممکن نہیں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس صورتحال کا فائدہ کس کو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونوں ملک کے جو عوام ہیں ان میں امن کی خواہش نہ صرف موجود ہے بلکہ بڑھ رہی ہے، لیکن یہ پیغام ابھی ہماری جو سیاسی قیادتیں ہیں ان تک پوری طرح نہیں پہنچا، اور یہ بات بھی ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ حالیہ جو ٹینشن ہوئی اگست میں لائن آف کنٹرول کے اوپر، اس میں دونوں ملکوں پہ ایک اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ری ایکشن کس قسم کا تھا؟ پاکستان کے اندر کم از کم جو منتخب پارلیمان ہے اس کے اندر سے یہ بات آئی کہ یہ معاملہ افسوسناک ہے، کچھ آوازیں اٹھی کہ اس کا جواب دینا چاہیے، لیکن جو ایک عمومی رائے تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں امن چاہیے، ہم نے امن اس لیے چاہیے کہ دونوں ملکوں کی جو غربت ہے عوام کی اسے ہمیں دور کرنا۔ تو اور پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی ایک بڑا میجرڈ ریسپانس دیا اس کے اوپر، اور مجھے جو ہے جب میں اسی دوران ہندوستان کا میڈیا اور ہندوستان کی پارلیمان اور لوک سبھا کی جو کارروائی دیکھ رہا تھا تو مجھے دکھ ہوا کہ ایک ذرا سی پرووکیشن کے اوپر وہ معاملہ کہاں سے کہاں چلا گیا،
پاکستان کے میڈیا نے بھی اور پاکستان کے پارلیمان نے بھی زیادہ متانت کا ثبوت دیا اس معاملے میں. تو یہ تو جب تک ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر سے یہ بات نہیں ابھرے گی کہ ہمیں امن چاہیے اور اس قسم کے اگر واقعات ہوتے بھی ہیں اس کے باوجود چاہیے, تبھی ہم جائیں گے. اور یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ صرف معاملہ اگر ہم ایک دوسرے کو کہتے رہیں کہ جی یہاں ایسے ہوا ویسے ہوا. پچھلے سال 2012 میں جب ممبئی میں یہاں تجارت کی بات ہوئی, پاکستان کا ٹریڈ ایگزیبیشن ہو رہا تھا, تو اس کو وہاں کے انتہا پسندوں نے اس کا محاصرہ کر دیا. اب ہمیں یہ معاملہ یہی رکھنا ہے کہ جب تک امن کے لیے کیا ہماری ہمت ہماری خواہش سے زیادہ ہے یا نہیں ہے. ڈو وی ہیو کریج ایکول ٹو ڈیزائر. اگر امن کے لیے کریج چاہیے, اور کریج جب دونوں سائڈوں پر آئے گی تو امن قائم ہو جائے گا. بہت شکریہ. وزیر صاحب نے سوال خود ہی اٹھا دیا, کیا ہماری ہمت ہماری خواہش سے زیادہ ہے یا نہیں ہے. اسی سوال پہ جناب اسد الدین اویسی صاحب, آپ آئیے, بھارتی لوک سبھا کے رکن, حیدرآباد سے, مجلس اتحاد المسلمین کے صدر. اتنا سنبھل کے بھی نہیں. آج کل زمانہ ایسا آ گیا کہ ہر داڑھی والے کو سنبھل کے چلنا پڑ رہا ہے, اور ہر ملک میں, اور ہر ملک میں. یہ مغربی دنیا کی وجہ سے ہے. یہ جو آپ کا سوال ہے, میں اس پر یہ بتانا چاہوں گا کہ یقیناً پرامن تعلقات کا حصول ممکن ہے. یہ سوال اس لیے غلط ہے کہ تعلقات ہندوستان اور پاکستان میں آج بھی برقرار ہیں, سفارتی تعلقات برقرار ہیں. ابھی جیسا کیرتی آزاد نے کہا اور آپ نے کہا کہ پاکستان کی ایک کرکٹ ٹیم ہندوستان کو گئی, مگر ہم کیسے اس تعلقات کو مضبوط کر سکتے ہیں, مستحکم کر سکتے ہیں, تاکہ دونوں ملک ترقی کر سکیں. سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے. دیکھیے, اس کا فائدہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو پاکستان کی عوام اور ہندوستان کے عوام کو چین اور امن سے رہنا دینا چاہتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی میں جو واقعات ہوئے, خاص طور سے ابھی ذکر ہوا کہ بمبئی میں جو حملہ ہوا, اس کے بعد جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا, اگر جلدی کارروائی ہوتی اور ان خاطیوں کو سزا دی جاتی تو یقیناً یہ ایک خوشائند بات ہوتی اور تعلقات کو مزید بہترین بنانے میں بہت اچھا اقدام ہوتا. دوسری بات یہ کہ ہندوستان یہ کہتا ہے کہ آپ کی سرزمین کو ان لوگوں کو استعمال کرنے ہرگز مت دیجیے جو ہندوستان کے خلاف دہشت گردی کے واقعات ملوث ہوتے ہیں. مثال کے طور پر عید کے دن قذافی اسٹیڈیم میں کیا کہا گیا جماعت الدعویٰ کے لیڈر حافظ سعید نے کہ ہم ہندوستان کے خلاف جہاد کریں گے. ہم یہ آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ جمہوریت میں اختیار سب کو ہے, مگر آپ اگر اپنی سرزمین سے اس طرح کے بیانات دیے جائیں گے تو تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے. تیسری بات آپ کو غور یہ کرنا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کچھ اچھے رہیں یا برے رہیں, مگر ہندوستان ترقی کر رہا ہے, ہندوستان کی اکانومی گرو ہو رہی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کا فائدہ اٹھائیں, ٹریڈ میں حصہ لیں, تاکہ ملک میں اور ہندوستان میں اور پاکستان میں جو صورتحال ہے اس میں بہتری پیدا ہو. اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے آنے سے, اور پھر امید کرتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم اور آپ کے وزیر اعظم ملاقات کریں اور جو خدشات ہیں, جو رکے ہوئے چیزیں ہیں, ان کو لے کر آگے بڑھیں گے. یہ بے حد ضروری ہے, اس کو حل کرنا بے حد ضروری ہے. میں آپ سے اس سوال کا حصہ میں ختم کر رہا ہوں. سوال کا حصہ یہ ہے کہ اس کے ذمہ دار کون ہے. میں پاکستانی عوام کو بتانا چاہوں گا کہ مارچ 2004 میں آپ کے اس وقت کے جو وزیر ریلوے تھے اشرف قاضی صاحب نے کیا بیان دیا کہ جو ہندوستان میں دہشت گردی ہوئی اس کا ذمہ دار انہوں نے دہشت گرد تنظیم کو قرار دیا. آج آپ اس پر پابندی عائد نہیں کرتے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو روکیے, آپ ہم سے حاصل کیجئے کہ بہت سی چیزیں, غریبی ہے, آپ کے سوات میں دوائوں کی ضرورت ہے, ہندوستان میں 60% دوائیں کم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو ایڈریس کرنے سے ہم آگے بڑھتے ہیں. بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ میں جو بات شروع کی تھی میں نے کہنا, میں مکمل اس کو کر لوں کہ یہ ضرور ہے, یہ اگر ہم سوچتے ہیں کہ دنیا میں یا ایون ہمارے ملکوں میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کا انٹرسٹ ہو کہ ہمارے تعلقات خراب رہیں, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے, نان اسٹیٹ ایکٹرس زیادہ, لیکن کچھ جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹس کا بھی انٹرسٹ ہوتا ہے. تو ہم ہر دفعے اگر ہر چیز کو جو ہے ہاسٹیج کر دیں گے
کسی بھی چھوٹے موٹے ایکشن کو جو آپ نے کوٹ کیا جمعیت دعویٰ کی ایک سٹیٹمنٹ کو، ایسی کئی سٹیٹمنٹس آتی ہیں ادھر سے بھی. ہم کو اگنور کرنا چاہیے، ہم کو مین سٹریم دیکھنا چاہیے کہ دوسری سائڈ کا کیا کہہ رہا ہے، گورنمنٹس پارلیمنٹس کیا کہہ رہی ہیں، وہاں کے جو مین پارٹیز ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں. اگر وہ سب کہتی ہیں کہ نہیں دوستی کرو، تو یہ ایک یا دو اشخاص کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. فرید پراجا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں نوید قمر صاحب. میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معاملات بیانات کے نہیں ہیں. جو نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ حافظ سعید کے بیان کو اگنور کر دو. وہ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ مطلب یہ بیانات جو ہے نا جی کس لیے اگنور کریں؟ جہاد ہمارا ایک دینی فریضہ ہے اور ہم اسے سمجھتے ہیں، اس کی کئی تشریحات ہیں. اب یہ تو خیبر پختونخوا کی حکومت میں شامل ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگنور نہیں کریں. اس سے مراد کوئی انڈیا پہ چڑھائی نہیں ہے، یعنی جہاد ہمارا ایک دینی فریضہ ہے. میں جہاں تک یہ دو تین باتیں، یعنی یہ تو بیانات کی بات ہے، میں منشوروں کی بات کر رہا ہوں. بی جے پی کے منشور میں اکھنڈ بھارت ہے، اور اسی طرح سے آر ایس ایس جو ہے وہ کہتے ہیں مسلمان غیر ملکی ہیں. جن سنگھ کہتی ہے کہ جی مسلمانوں کی تہذیبی کریا کرم کرنا چاہیے. شیو سینا کہتی ہے مسلمانوں اور عیسائیوں کا میں اچھا، یہ آپ نے تین باتیں کر دی، یہ بڑی تین اہم باتیں ہیں. کیرتی آزاد صاحب میں اس کا جواب دوں گا. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے فاضل دوست کو بڑی تکلیف ہے کہ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں اور جیل کو جا رہے ہیں. آپ وہاں کا غصہ ہندوستان اور پاکستان میں مت نکالیے. نہیں، ٹھیک ہے. دوسری بات نہیں، فرید نو کراس ٹاک پلیز، نو کراس ٹاک پلیز. ہمیں مخاطب جواب دے لینے دینا. سچائی جو ہے کڑوی ہوتی ہے. مجھے بولنے دیجیے سر، پلیز مجھے بولنے دیجیے. ویسے آپ بولیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جن تنظیم کا حوالہ دیا، دیکھیے ہندوستان میں جو ہمارا دستور ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، جس کے ہم تمام اس کے پابند ہیں، اور ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے، اس کا پریامبل یہ ہے کہ انڈیا ایک سیکولر ملک ہے. ہمارے دستور میں جو حقوق دیے گئے ہیں، فنڈامنٹل رائٹ ہے مائنورٹیز کو. آپ مطمئن رہیے کہ ہندوستان کا جو پلورلزم ہے وہ ہمیشہ مضبوط رہے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مضبوط رکھیں گے. آپ اس کی ہرگز فکر مت کریے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کی فکر کرنا چھوڑ دیجئے ہندوستان کے. ہم اپنا فیصلہ کر چکے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے اور ہم یہاں پر اپنے مسائل جمہوریت میں مل کر تلاش کر رہے ہیں. آپ ہماری چھوڑ دیجئے. تیسری بات یہ ہے کہ سر جہاد کے معنی آپ کے کچھ ہیں اور میرے کچھ ہیں. اگر میں بولنا شروع کروں کیا یہ جہاد ہے کہ شیعوں پر حملہ کرنا، کیا یہ جہاد ہے کہ مساجد کو مار دینا، لوگوں کو مار دینا؟ آپ بتائیے مجھے. ہمارا میرے جو معنی جہاد، سب سے اہم کام یہ ہے کہ نفس کے خلاف جہاد کرو اور اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کے تابع کرو. وہ سب سے بہترین جہاد. جی شاہ محمود، یور انٹرونشن از ریکوائرڈ. بیانات کا حوالہ آئے گا. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ 2 دن ہم نے بیٹھ کر گفتگو کی، ماحول کو سازگار کیسے کرنا ہے، مشکلات کو آسان کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں میڈیا کا ہم نے اعتراف کیا، آج کی ڈسکشن میں ہم نے اعتراف کیا کہ میڈیا کا بڑا اہم رول ہے ماحول کو بنانے میں اور بگاڑنے میں. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ ماضی میں دونوں طرف بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن ان مثالوں سے ماحول بگڑ جائے گا. آج اس کا مقصد نہیں ہے، آج مقصد ہے آگے بڑھنا. تو جو ماضی میں ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے، آپ کو بھی یاد ہے، ہمیں بھی یاد ہے. اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے آگے بڑھیے اور معاملات کو حل کرنے کی سوال پہ آ جانا. سوال ہمارا یہ تھا کہ یہ جو معاملات آگے نہیں بڑھتے تو اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ دیکھیے، ذمہ دار تو ہم سبھی ہیں. ہم سبھی ذمہ دار ہیں جو کہ احساس نہیں کر رہے کہ ہماری غفلتوں کی وجہ سے ہم اپنے ملک کے نوجوانوں کا مستقبل تاریک کر رہے ہیں. ہم اپنی غفلتوں کی وجہ سے اپنے پر غربت مسلط کر رہے ہیں. ہم نے کرنا ہے، باہر سے کوئی آ کر نہیں کرے گا. جب تک ہم ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں گے مسئلہ آگے نہیں چلے گا. خرم، آپ کیا کہو گے؟ اس میں معاملہ یہ ہے، اویسی صاحب نے ہندوستان کے آئین کا بڑا درست حوالہ دیا، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 2002 میں گجرات میں جو ہوا، ہندوستان کا آئین اس کی اجازت بھی نہیں دیتا. وہ دیکھیں، ہمیں یہی تو معاملہ ہے کہ اتنے تلخ واقعات کے باوجود
اگر ہماری کمٹمنٹ ہے، اور میں یہی دہراتا ہوں کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ دونوں ملکوں کی جو منتخب قیادتیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں. اسی لیے میں نے جو اگست میں جو ٹینشن ہوئی اس کا حوالہ دیا کہ ہمیں اس لیے پریشانی ہوئی کہ وہ آوازیں ہندوستان کی پارلیمان میں سے آ رہی تھی. جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں یا ایکسٹریمسٹ ہیں وہاں سے نہیں آ رہی تھی. پارلیمان اور پاکستان کی پارلیمان جو ہے اس کے مقابلے میں وہ کیا بات کر رہی تھی. ہمیں یہی ہے کہ ہمیں جب تک اس کمٹمنٹ پہ کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ امن چاہیے، جب تک ہم اپنے، جس کا ذکر منی شنکر صاحب نے کیا، ہم گمبھیر معاملات ہیں، سیاچن ہم حل نہیں کرتے جتنی دیر ہم سر کریک حل نہیں کرتے، جتنی دیر یہ سلگتے ہوئے مسائل چلتے رہیں گے. بڑا آسان ہے کسی کے لیے بھی اس میں ماچس پھینکنا. اچھا میرا خیال ہے منی شنکر آئر ہمیں صاحب اس کو حل کرنا چاہیے تاکہ کوئی اس میں ماچس نہ پھینک. اویسی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میرے فاضل دوست نے ابھی 2002 کی بات کی. دیکھیے اگر آپ ہندوستان کی جوڈیشل سسٹم کو پاکستان کے جوڈیشل سسٹم سے کمپیئر کرنا چاہیں گے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو گجرات میں ہوا ان تمام خاطیوں کو سزا مل رہی ہے. اور میں آپ ہی کے اخبار میں جب ملک میں ہم یہاں لینڈ کیے تو آپ ہی کے چینل پر ہم رات میں 1:30 بجے دیکھ رہے تھے اسلام آباد ایئرپورٹ پر کہ کسی بڑے قائد جو کراچی کے تھے ان کے وٹنس کو گولی مار دی گئی. تو جوڈیشل سسٹم کی بات آپ دیکھ لیجئے. آپ دیکھیے ہماری جمہوریت میں اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو یقیناً اس کو سزا دی جائے گی. اور میں آپ سے ادباً گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہندوستان کے مسلمانوں کی پلیز فکر کرنا چھوڑ دیجئے. یہاں کے ملک کے مسائل کا حل تلاش کریے. ہم آپ کا مسائل کا حل تلاش کرنے میں آسانی پیدا کریں گے. ہم نے فیصلہ کر لیا 60 سال پہلے کہ ہمارا ملک ہندوستان ہے. خواجہ اجمیری کی سرزمین ہماری سرزمین ہے. تو آپ اس کا چھوڑ دیجئے. دوسری بات خرم صاحب آپ بھول رہے ہیں کہ آپ ہی کی پارلیمان نے سب سے پہلے ریزولوشن پاس کیا، اس کے بعد ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کیا. پہلے آپ نے کیا. آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی لوک سبھا میں اراکین لوک سبھا نے بیان دیا. پہلے آپ کی قومی اسمبلی میں اس واقعے کے جو بھی لیجیے آپ نے اپنا پرسپشن دیا اور قرارداد کو پاس کیا. اور یہ بات بالکل فیکٹ ہے کہ وہاں پر ظلم ہوا، وہاں پر غلطی ہوئی، اور اس غلطی پر ریاکٹ کرنا ایک ملک کا اہم فریضہ ہے جو آپ کا بھی فریضہ ہے. اچھا نوید قمر، میں آپ سے ایک سوال کروں گا کیونکہ یہاں سے ایک بات آ رہی ہے کہ اگر دونوں ممالک کے درمیان آگے بات چلنی ہے تو ٹریڈ کو بڑی امپورٹنس ہونی چاہیے. آپ جو کا ایسی بیک گراؤنڈ سے ہیں جو کہ ایگریکلچر سے ہے، پاکستان میں سب سے زیادہ اس شور مچایا جاتا ہے کہ اگر ہندوستان کے ساتھ آپ ٹریڈ کرتے ہو تو سب سے زیادہ نقصان ہمارا اس سیکٹر میں ہوگا، اور جو ٹماٹر آپ ان کو بیچو گے وہ اس کا وہ نفع اٹھا کے اس پیسے کو آپ کے خلاف لگائیں گے. تو اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ دیکھیں پاکستان تو میں اس کانٹیکس میں بھی کہوں گا جو ایم ایف این اسٹیٹس ہماری ہی گورنمنٹ نے اور اس کیبنٹ نے جس کا میں خود ممبر ہوں، اس نے فیصلہ کیا تھا کہ ایم ایف این اسٹیٹس دینا چاہیے. اب اس میں یہ ضرور ہے کہ کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جن کے ایریاز کو سیف گارڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تو ہر چیز میں ہوتا ہے، ایون WTO میں بھی ہے کہ یہ بالکل اکراس دا بورڈ بلینکٹ ایک کھلی چھٹی نہیں ہوتی. اگر کہیں ایسی چیز ہے، فار ایگزامپل سبسڈیز مل رہی ہیں انڈیا میں جو کہ نہیں ملتی پاکستان میں، تو اس حد تک ان آئٹمس کو ضرور جو ہے چاہے ٹیرف پروٹیکشن ہو چاہے نان ٹیرف پروٹیکشن ہو لیکن وہ ملتی ہے. تو یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری بات نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہم پورے کا پورا ٹریڈ بند کر دیں یا یہ آگے نہ بڑھیں یا یہ لسٹ جو ہیں abolish نہ کریں، میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی ہوگی. جب تک تجارت جو ہے ہمارے ڈفرنسز کی یرغمال رہے گی، تجارت بھی اس فل فورس کے ساتھ آگے نہیں بڑھے گی. جی منی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تجارت بھی یرغمال رہے گی انہی معاملات پہ تو ہم آگے نہیں جا پائیں گے، پل نہیں کراس کر پائیں گے. معاف کیجئے، اس پر میں بہت زور لگانا چاہتا ہوں کہ حالانکہ پبلک اوپینین کی طرف سے ہماری حکومت پر بہت دباؤ لگا کہ پاکستانیوں سے بات کرنا آپ بند کر دو، نہ تو ہمارے وزیر اعظم نہ ہمارے وزیر خارجہ نے اس کو مانا، جبکہ آپ کی پارلیمنٹ نے خام میرے نظریے میں ایک ریزولوشن پاس کی تو ایک دم ہم ایک جٹ ہو گئے کہ انہوں نے پاس کیا تو ہم بھی پاس کریں گے. میرا آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ اتنے دباؤ کے باوجود جو کہ آپ کے ٹی وی پروگرامز میں آتے ہیں، مجھ کو تو لگتا ہے کہ سب سے بڑا دشمن ہمارے بر صغیر کا بریکنگ نیوز ہے کہ آپ ایک دم شروع کر دیتے ہو ہنگامہ مچاتے ہیں.
اور ہمارا تیسرا سوال ہے کہ کیا مسئلہ کشمیر پاک بھارت امن عمل کی کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے؟ میں دعوت دوں گا فرید پراجا صاحب کو کہ وہ آئیں اور اس اہم ایشو پہ خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ کشمیر سب سے بڑی رکاوٹ نہیں ہے، بھارت کی ہٹ دھرم حکومتیں اور سیاستدان سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ مسئلہ کشمیر کوئی سرحدی تنازع نہیں ہے، یہ بر صغیر کی تقسیم کے نامکمل ایجنڈے کی تکمیل ہے۔ 3 جنگیں ہو چکی ہیں، 89 سے یہ سارا علاقہ حالت جنگ میں ہے، 5 لاکھ افراد شہید ہو چکے ہیں، اور کوئی بھی اصول آپ لے لیں، وہاں مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہر روز واضح کرتے ہیں کہ وہ بھارت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ وہاں سال کے 365 دنوں کے اندر 125 دن ہڑتالیں ہوتی ہیں۔ وہاں کے لوگوں نے بھارت کے الیکشن کے اندر حصہ نہیں لیا، ان کا یوم آزادی نہیں مناتے، اس دن وہ یوم سیاہ مناتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ اس بات کو واضح کرتے ہیں پاکستان کے جھنڈے لگا کے، پاکستان کرکٹ کا میچ جیت جائے تو اس کی خوشیاں منا کے۔ 7 لاکھ فوج آپ کی ان کو آپ کے ساتھ نہیں رکھ سکی، اس بات کو آپ تسلیم کر لیں۔ آپ کے 3 آرمی چیف کہہ چکے ہیں، آپ کے کتنے ہی صحافی میں نام لے سکتا ہوں لیکن میں وقت بچاؤں گا، کہ وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ طاقت کے ذریعے سے مقبوضہ کشمیر کو ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ مانی صاحب نے اشعار سے پڑھے تھے، میں بھی اشعار میں ہی جواب دوں گا۔ یہ سارے خوبصورت لفظ، جذبوں سے بھرے جملے، محبت آشنا باتیں بہت اچھی تو لگتی ہیں، مگر جو ہاتھ تم مجھ سے ملانے کے لیے آگے بڑھاتے ہو وہ لاکھوں بے نوا کشمیریوں کے خون سے رنگی ہے۔ تمہارے پاؤں کے نیچے میرے اپنوں کی لاشیں ہیں، فضا میں عورتوں کی سسکیاں، بچوں کی چیخیں ہیں، درختوں اور گھروں میں آگ کے شعلے لپکتے ہیں، دھواں آنکھوں میں پھیلا ہے، دھواں آنکھوں میں پھیلا ہو تو ایسے میں بتاؤ کس طرح ہم درد کے رشتے، وفا کے راستے دیکھیں، محبت کا کوئی موسم ہمارے درمیان اترے، نشان امن کی جو فاختہ تم نے اڑائی ہے، شکریہ، بتاؤ وہ کہاں۔ شکریہ فرید پراچا، شکریہ مانی شنکر۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں مانی شنکر صاحب کو۔ ویسے فرید آپ نے سوال کا جواب کم دیا اور شعر و شاعری زیادہ کی، اب پتہ نہیں کہ مانی شنکر صاحب سوال کا جواب دیتے ہیں کہ وہ بھی شعر و شاعری کا سہارا لیتے ہیں۔ جی مانی شنکر صاحب۔ بڑی تالیاں لگی، لیکن ان کو تو ووٹ تو پڑتے نہیں ہیں۔ پاکستان کی عوام ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اسی لیے آپ ابھی تالیاں لگا رہے تھے جبکہ بات ہو رہی تھی کہ ہم آپسی بات چیت کریں کیا، ہمارے مسائلوں کا حل نکالیں کیا۔ سب سے بڑی پابندی جو ہے، سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے، وہ اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ تواریخ کے قید ہیں۔ ایسے لوگوں کی بات ہمیں سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ بھی ان کی بات نہیں سنتے ہو۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 1972 میں ہم نے مان لیا تھا کہ آپسی بات چیت کے ذریعے، یہ سملا اگریمنٹ کی بات ہے، کہ کشمیر کے وشے پر the final settlement of issues related to Jammu and Kashmir، اس کو ہم نے مانا اور تب سے لے کر اس پر بات چیت چل رہی ہے اور کافی کامیابی سے چل رہی ہے۔ خاص طور پر جبکہ پرویز مشرف صاحب یہاں آپ کے پریزیڈنٹ تھے تو ڈاکٹر منموہن سنگھ ہمارے وزیر اعظم بنے۔ سن 2004 سے لے کر سن 2007 جو مذاکرات ہوئی بیک چینل پر آپ کے سفیر عزیز صاحب اور ہمارے سفیر ستی لامبا کے بیچ میں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نہ کیول سر کریک اور سیاچن کے سلسلے میں لیکن کشمیر کے سلسلے پر بھی ہم آگے بڑھ رہے تھے،
اور کیونکہ ہم آگے بڑھ پائے ہیں مذاکرات کے راستے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے ویکتی یہ جماعت اسلامی کے یہ سوچتے ہیں کہ میرے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے ہیں، تو آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ یدی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لاشوں پر میں اپنا لاف لگا رہا ہوں، تب آپ نے کیوں مجھے بلایا ہے؟ کیونکہ آپ کے 3 ساتھی گن جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ جیسے لوگوں کے کارن ہی یہاں دہشت گرد بڑھ رہا ہے، آپ جیسے لوگوں کے کارن ہی اس قسم کی نفرت بڑھ رہی ہے، اور ہم ان دونوں سے بات کر کے پاکستان کی عوام کو مطمئن کریں گے۔ شکریہ۔ اس پوائنٹ پہ کچھ تھوڑے سے جذبات میں دیکھ رہا ہوں تناؤ کا شکار ہونے لگے ہیں، اور ڈیبیٹ کی آج خوبصورتی یہی ہونی چاہیے کہ ہم میرا خیال ہے خرم دستگیر صاحب کوئی تناؤ کا شکار نہ ہو۔ ریشنل گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے ان ٹینشنز کے باوجود، لیکن جب ہمیں ٹینشنز گراؤنڈ کے اوپر کشمیر میں حل ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی تو پھر معاملہ بڑھ جاتا ہے۔ اور خاص طور پہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ 2008 کے بعد سے جب ایک واقعی جینونلی انڈیجنس کشمیر کے اندر اپرائزنگ ہوئی، امرناتھ یاترا کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ جب زمینیں دی گئی ہندوستانوں نے، جو مسلمانوں نے اس کے اوپر جو ہے پروٹیسٹ کیا، اور پھر ان کے جو ٹرک تھے فروٹ کے وہ جموں میں روک دیے گئے، وہ ہندوستان پراپر میں جانے سے روک دیے گئے، اور اس کے اوپر ایک مزید پروٹیسٹ ہوا۔ اب اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جینوئن وہاں ڈیزائر تو موجود ہے۔ اب اس کو بہتر ہے، ہم نے تو یہ بات کریں گے کشمیر کی، ہمیں دکھ ہوتا ہے، لیکن یہ تو فیصلہ ہندوستان کے پارلیمنٹیرینز نے کرنا ہے کہ جس پلورلسٹ آئین کی وہ بات کرتے ہیں، کیا اس میں آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ جیسے قوانین کی گنجائش ہے؟ نہیں ہے، لیکن وہ موجود ہے اور بڑی دیر سے وہاں چل رہا ہے۔ ہمیں اگر کشمیر کو حل کرنا ہے اس کے لیے بھی، اور شاید جس کریج اور ڈیزائر کا میں نے پہلے بیلنس کر دیا، اس کے لیے سب سے زیادہ کریج چاہیے ہوگی کہ ہم جو کشمیر میں رہنے والے لوگ ہیں، اس طرف بھی اور اس طرف بھی، ان کی خواہشات کا احترام کریں، اور اس تک پہنچنے کے لیے جو ہمیں ہمت چاہیے اس کا آغاز آج سے کریں۔ پہلے بھی ہم نے کوشش کر دی ہے، لیکن جس طرح بڑے یا چھوٹے واقعات کے اوپر معاملہ ڈی ریل ہو جاتے ہیں، ہم ڈی ریل نہ ہونے دیں اور اچھی نیت سے اس کے اوپر چلتے رہیں، تو انشاءاللہ کشمیر کا معاملہ بھی حل کریں گے۔ کیرتی آزاد صاحب آپ بولنا چاہیں گے؟ جی مانی صاحب کچھ بولنا چاہیں گے؟ دیکھیے، کشمیر میں، ہمارے کشمیر میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان سے ہماری مذاکرات ہمیشہ جاری ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جو ہمارے متر کے متر ہیں وہاں، یہ جیلانی جیسے، وہ بھی انتخاب میں جب لڑتے ہیں ان کو بس اتنے ہی ووٹ ملتے ہیں جتنے کی جو جماعت اسلامی کو پاکستان میں ملتے ہیں۔ وہاں جمہوریت ہے، اور شکر ہے کہ پچھلے بہت عرصوں سے کانگریس پارٹی اپنے بل پر وہاں جیت نہیں پائی ہے، اور جو باقاعدہ دوسرے پارٹیاں ہیں ان کو موقع دیا گیا ہے۔ ابھی حال میں ہمارے پنچایت کے چناؤ ہوئے، جو ہمارے جماعت اسلامی کے دوست ہیں وہاں، انہوں نے کہا کہ کوئی کھڑا ہو گیا الیکشن میں تو اس کو جان سے مارا جائے گا، اور یہ بھی کہا کہ کوئی ووٹ ڈالنے کے لیے گیا تو ان کو بھی ہم جان سے ماریں گے۔ اور کشور، پونچھ، اری جیسے شہروں میں 90-96% تک ووٹ پڑے، یہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ جو ان سے جدا ہوئے ہیں وہی کشمیری بھائی اور وہی کشمیری رشتہ دار، ان سے اور ان کے آپسی بہت ہی قریب کے سمبند ہم دوبارہ پنرجیوت کریں۔ اور اس کو کرنے کے لیے ہم نے یہ کہا ہے کہ زمین کا سودا کرنے کا سوال نہیں اٹھتا اور لوگوں کو گھر سے بھگانے کا سوال نہیں اٹھتا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایل او سی ایک ایسا لائن بن جائے جس کا کوئی نشان نہ رہے، تاکہ لوگ آپس میں ملتے جائیں۔ اور اس راستے پر جہاں کی ہم سن 2007 تک کافی آگے بڑھ چکے تھے، مجھ کو لگتا ہے کہ کیونکہ اتنا آگے ہم بڑھ پائے سن 2007 تک،
جب بھی یہ معاملہ دوبارہ ہم اٹھائیں گے تو تب ہمیں شروع سے اس دوڑ پر چلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جتنی کامیابی ہم نے حاصل کی ہے اس کو لے کر پھر اس کے آگے ہم جا سکتے ہیں. نہ سمجھیے گا کہ کوئی بھی ایسا سمسیا جو ہے وہ آسانی سے یا جلد بازی میں اس کا حل نکل سکتا ہے. اور جس طریقے سے ایک چتر بنایا جا رہا ہے یہاں کہ ہمارے سب کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے ہیں اور کہ ہم لاشوں پر کھڑے ہوئے ہیں, یہ سب بکواس ہے. سر یہ سوال جو ہے کہ کیا آپ اس سوال کو ماننے کو تیار ہیں کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ ڈسپیوٹڈ ہے اور اٹ ہیز ٹو بی ریزالو بائی دی یونائٹڈ نیشن ریزولوشن اور ناٹ؟ 1972 میں آپ نے بھی سویکار کیا کہ یونائٹڈ نیشنز میں جا کر اس کا حل نہیں نکل سکتا ہے, اور یہاں سیکرٹری جنرل یو این اسلام آباد آئے ہیں اور یہاں انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ سیوکت راشٹر میں یونائٹڈ نیشنز میں اس کا حل نہیں نکل سکتا ہے. ایک منٹ پلیز لیٹ می فنش. اور اسی لیے 1972 کے جولائی مہینے میں بے نظیر ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور اندرا جی نے ایک سمجھوتا پر ہستاکشر لگایا کہ آپسی مذاکرات کے ذریعے ہم ایک فائنل سیٹلمنٹ ڈھونڈیں گے ایشوز آف جموں اینڈ کشمیر کے. ہم اس پر نربھر ہیں اور ہم اس پر وشواس سب باتیں رکھتے صحیح ہیں. ہوں گی منی شکر صاحب, لیکن یو این کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کا میں نے خود انٹرویو کیا, انہوں نے کشمیر کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کی. کہاں میں نے انٹرویو کیا, انہوں نے کشمیر کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کی. مجھے اپنے فارن منسٹر صاحب کی مدد چاہیے. سر کیا اس مختصر کیا یہ جو کہہ رہے ہیں اپنا مانی شنکر, ہاؤ فار دس از کریکٹ؟ عرض یہ ہے کہ سوال یہ تھا کہ کیا مسئلہ کشمیر ہمارے تعلقات میں رکاوٹ ہے کہ نہیں, یہ سوال تھا. ہے, اس کو ہم دونوں تسلیم کرتے ہیں نا, رکاوٹ ہے, اور ہم اس کو ایک ڈسپیوٹ بھی تسلیم کرتے ہیں, اور ڈسپیوٹ تسلیم کرتے ہیں تو بیٹھ کر بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور فیصلہ یہ کیا ہے کہ بات کرنے کا واحد اور مناسب راستہ ہے کہ ہم تھرو ڈائیلاگ, تھرو اے پروسیس, کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی آسان حل نہیں ہے, کیونکہ جو سٹیٹڈ پوزیشنز ہیں وہ سٹیٹڈ پوزیشنز کو دہرانے کا فائدہ نہیں ہے. وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں اور سبھی جانتے ہیں. سٹیٹڈ پوزیشنز پہ اگر آپ کھڑے رہتے ہیں تو آپ جو کہ تو رہتے ہیں. اب بات آگے بڑھانی ہے, ڈیفیکلٹ سچویشن ہے, آسان حل نہیں ہے, آپ کو بتدریج آگے بڑھنا ہوگا, اور اس کے لیے ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ جو اعتماد کا فقدان ہے پہلے اس کو درست کرنا ہوگا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج آپ نے یہ دیکھا کہ یہ سنجیدہ مسائل اور اس قسم کے جو پیچیدہ مسائل ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹیلی ویژن ڈیبیٹ کے ذریعے ان کا حل نکلے گا تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. نہیں, ہم تو صرف اس پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں. جی ڈیبیٹ تو کرنی چاہیے, لیکن ڈیبیٹ میں بھی آپ نے دیکھا, مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ڈیبیٹ میں ہم جس انداز میں ہمیں ڈیبیٹ کرنی چاہیے وہ تھوڑی سی تلخی پیدا ہوئی ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ وہ تلخی ہو. ہم تلخی کے لیے نہیں بیٹھے. دیکھیے, تلخ باتیں تو کرنے کے لیے ہم نہ بھی بیٹھے تو آسانی سے کی جا سکتی ہیں. جملے بازی میں کیا دیر لگتی ہے؟ تقریر جذباتی تو میں بھی کر سکتا ہوں اور وہاں سے اتنا ہی جذباتی جواب آ جائے گا, لیکن مسئلہ حل نہیں ہوگا. لیکن آپ کا مسئلہ یہ آپ شعر نہیں بول سکتے. شاہ محمود, مانی شنکر صاحب نے ایک امپورٹنٹ فکرہ بولا ہے. انہوں نے کہا کہ ایل او سی کے ادھر رہنے والے اور ادھر رہنے والوں کے لیے ایل او سی کی حیثیت ختم کر دی ہے. مانی, میں نے کلیئر سنا, یہ صحیح سنا؟ دیکھیے, کیا کبھی ایسی کوئی تجویز حکومت پاکستان کے زیر بحث رہی, یا کیا حکومت پاکستان کے لیے ممکن ہوگی؟ دیکھیے, سوال یہ ہے کہ جو مانی کہہ رہے تھے اور جو میں سمجھا وہ یہ ہے کہ ایل او سی کے دونوں اطراف جو کشمیری رہتے ہیں, ہم ان کے لیے اگر ماحول سازگار کر دیں تو اس سے بہتری کے امکانات ہیں. وہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ ایک, ہم ان کی آمد و رفت میں آسانیاں پیدا کر دیں, ان کے ویزوں میں آسانی پیدا کر دیں. دوسرا, ہم ان کے بیچ تجارت کو فروغ دے دیں تاکہ وہ اپنی ایک اپنے آپ کو اکنامکلی ایک دوسرے سے جڑتا دیکھ لیں, تو اس سے آسانی پیدا ہوگی. اور وہ جو ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایل او سی ایک دیوار ہے, وہ اس دیوار کو کم کرنے میں مدد ملے گی, یہ وہ کہہ رہے ہیں. if I understood you correctly. آپ نے بالکل درست کہا اور میں آپ سے میں اتفاق رکھتا ہوں. میں آپ کا سوال رکھنے لگا ہوں.
हाँ या ना में जवाब दें ताकि इस मामले से आगे निकलें। क्या मसला कश्मीर पाक भारत अमन अमल की कामयाबी में सबसे बड़ी रुकावट है? मुझे यह संदों में बताइए। सबसे बड़ी नहीं है, जो बहुत से रुकावटें हैं उनमें से एक है, जी वैसे और इसका भी हल हमें निकालना जी वैसे पड़ेगा आप क्या कहेंगे? ताकि पूरा अमन में आए। आप कीर्ति बिल्कुल जी पराचा सबसे बड़ी रुकावट है, और अटूट अंग जब तक कहते रहेंगे ये रुकावट दूर नहीं जी होगी। शाह महमूद। मसला कश्मीर रुकावट है और हमें उस मसला कश्मीर एक रुकावट है और हमें उस रुकावट को दूर करना होगा। जी खुरम जी बड़ी रुकावट है और मेरी गुजारिश है कि तजरीदी रुकावट नहीं, इट्स नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट रुकावट, वहां खून बहता है। 2010 में अगर टीनेजर्स 100 से ज्यादा वहां खून बह जाता है, वो वही श्रीनगर है जहां जुबन मेहता का कॉन्सर्ट। जी हमें ये बात नवीद ध्यान में रखनी है। जी नवीद वहां खून बह रहा है, सिर्फ रुकावट नहीं। जी नवीद बिल्कुल रुकावट है। अगर रुकावट ना होती तो इतने अरसे हमारे ये कॉन्फ्लिक्ट्स ना होते। मेरा ख्याल है कि ये तो हमें तस्लीम करना होगा कि एक जो है ये बहुत बड़ी रुकावट है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात हो और डिबेट हो, और खा अवाम हो, खा दानश्वर हो, खा पार्लियामेंट के रुकन हो, तीखापन और तेज़ी तो आती है। और शायद ये वजह है कि ये अपने मौक़िफ़ को कहने के लिए ज़रा तेज़ आवाज़ को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। शायद ये पूरे सब कॉन्टिनेंट का गालिबन कल्चर का हिस्सा भी है। किसी नाखुशगवार वाक़े या नॉन स्टेट एक्टर्स की कार्रवाई के नतीजे में क्या पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट और दीगर राब्तों को ख़त्म कर देना दुरुस्त है? ये हमारा सवाल। और मेरा ख्याल है कि अगर आप इजाजत दें तो ये सवाल शाह महमूद कुरैशी साहब अगर इसको रिस्पॉन्ड कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको ऐसी सिचुएशन का सामना हुआ था जब आप फॉरेन मिनिस्टर थे। शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान मारज़ वजूद में आ चुका है, और मैं समझता हूं कि बिलमूम हिंदुस्तान इसको तस्लीम भी कर चुका है। पाकिस्तान एक हकीकत है और हिंदुस्तान उसको तस्लीम करता है। जोग्राफिया हमारा ऐसा है कि हम जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे को पसंद करें न करें, हमने हमसाया रहना है, उससे तो हम लाताल्लुक हो नहीं सकते। हमारे बीच इश्यूज हैं, हमारे बीच जो है रुकावटें हैं, जिसका हमने जिक्र किया। कश्मीर का एक हवाला आया, वो एक रुकावट है, और भी हैं, लेकिन उसका जिक्र आया। उन रुकावटों का हम एतराफ भी करते हैं और तभी बैठ के उनका हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि अब दोनों मुमालिक एटमी कुव्वतें बन चुके हैं और अब दोनों के पास मिलिट्री ऑप्शन मसले का हल नहीं है। वो खुदकुशी होगी और वो हम समझते हैं कि वो कोई हल नहीं है। अगर वो हल नहीं है तो फिर हल है क्या? फिर हल गुफ्तगू है, फिर हल मज़ाकरात हैं। और इसके साथ हम ये भी जानते हैं कि दोनों तरफ एक एतमाद का फुकदान है, और उस एतमाद के फुकदान की वजह से हमारी गुफ्तगू में भी तलखी आ जाती है, शुकूक व शुबहात भी आते हैं। कई दफ़ा आप एक जुमला कहते हैं तो उसका तर्जमा वहां और लिया जाता है, यहां और लिया जाता है, बिकॉज एक ट्रस्ट डेफिसिट है। और हम ये भी जानते हैं कि दोनों तरफ एक्सट्रीम एलिमेंट्स हैं, हमारे यहां भी हैं और उधर भी हैं, और इस सारी चीज को सामने रखते हुए हमने आगे बढ़ना है। अब रुकावटें आ जाती हैं और कई आई हैं। अपनी बात को समेटते हुए मैं ये कहूंगा कि हमें, जब हम गुफ्तगू करते हैं, हम इस चीज को रूल आउट नहीं कर सकते कि इस किस्म के वाकयात हो सकते हैं। एक फ्रिंज एलिमेंट है, एक एक्सट्रीम एलिमेंट है, यहां भी है वहां भी है, और ऐसे वाकयात हुए हैं माजी में, मुस्तकबिल में भी हो सकते हैं। लेकिन क्या हम इन वाकयात को रास्ते में रुकावट का जरिया बनने दें कि नहीं? मैं समझता हूं कि इनको नहीं बनना चाहिए और हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए, कि उसके अलावा और कोई हल नहीं है। इट मीन्स यू फेवर पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को जारी रहना चाहिए। बिल्कुल, उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। आप क्या कहेंगे जी? बिल्कुल, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स को जारी रखना चाहिए, आपसी बातचीत करनी चाहिए,
लेकिन साथ साथ खुदा के वास्ते ये न कहो कि छोटी मोटी व्याख्या है, ये मत कहो कि छोटी मोटी व्याख्या है। जो हमारे सेंसिबिलिटीज है, जो हमारे फिक्र हैं, उसके तरफ भी आप ध्यान दीजिए, और आप भी फिक्रमंद हो गए किसी पर तो हमें भी उस पर गौर करने की जरूरत है। तो हम तो चाहते नहीं हैं कि आवाम को हॉस्टेज बनाया जाए कि कुछ हो गया तो उनको ऊपर नीचे जाने की इजाजत न दिया जाए, या कि फनकारों को ऊपर नीचे जाने से रोका जाए। इससे किसी का कुछ फायदा नहीं पहुंचता। यदि कोई व्याख्या हो गई तो बस दिखा दीजिए कि इस पर आप गौर कर रहे हैं और कि सीरियसली गौर कर रहे हैं, और तब मामला आगे बढ़ सकता है। जी नवीद, सवाल है कि किसी नाखुशगवार वाक़या या नॉन स्टेट एक्टर्स की कार्रवाई के नतीजे में क्या पीपल्स टू पीपल्स कॉन्टैक्ट या दीगर राब्तों को ख़त्म करना दुरुस्त है? नहीं, मेरा तो ख्याल है कि बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। मैं तो शुरू से जो भी अपना लाइन ले रहा हूँ या थीसिस दे रहा हूँ वो यही है कि बड़े हैं या छोटे हैं, कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो वाकई बहुत बड़े हैं, जैसे कि मुंबई का वाक़या हो गया या कारगिल का वाक़या हो गया, उनको हम छोटे नहीं कह सकते। तो लेकिन उसके बावजूद उसको हम एज एन एक्सक्यूज यूज करें ईदर साइड कि हम नहीं डायलॉग को बढ़ा सकते, या हम और भी जो स्टेप्स हम ले चुके हैं वहां तक तो हम अपनी जो है विक्ट्री डिक्लेयर करके उनको तो अपने पास रखें। आगे जितनी और मसाइल हैं जिनको हमने हल करना है उसके लिए भी हमें जस्तजू रखनी चाहिए till we are able to solve that. जी प्राजा साहब, आप कुछ कहना है? मैं सिर्फ ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि हम सब ये चाहते हैं कि ये खित्ता एक अमन का खित्ता बने। 83 करोड़ अफराद हैं भारत के अंदर के जो निसफ डॉलर से कम कमाते हैं, यानी गुर्बतें दोनों तरफ हैं, लेकिन उसके लिए कोर इश्यूज का हल होना जरूरी है। वो अगर मौजूद रहें तो पीपल टू पीपल राब्तों से मसाइल हल नहीं होते। जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, मैं सिर्फ तवज्जो के लिए अर्ज करता हूँ कि ये जिन्हें नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं, इनके पीछे कहीं स्टेट होती है। अगर अफगानिस्तान के अंदर इंफॉर्मेशन सेंटर्स के नाम पर ट्रेनिंग कैंप खुले हुए हैं तो ये नॉन स्टेट एक्टर तो नहीं है। अगर BLA को सपोर्ट किया जा रहा है तो ये नॉन स्टेट एक्टर तो नहीं है। इसी तरह से ये दीगर कई इशूज हैं। हो सकता है आप सही कह रहे हो, कर्नल परोत हादर सर्विस कर्नल थे और वो स्टेट का ही नुमाइंदे। मानी शंकर ने इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया है। प्राचा साहब, मानी शंकर साहब ने आपके सवाल को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया है और उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी चीज है तो वो अच्छी नहीं है। दूसरा खुर्रम दस्तगीर बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हमें जो है इसको जारी रखना है, हमें आपस में बात करनी है, हर किस्म का एक्सचेंज करना है, लेकिन सिर्फ देखें ये बहुत जरूरी बात है। 2004 से डायलॉग हो रहा है, 9 साल हो गए। अब वक्त आ गया कि हम कोई चीज टेबल पर रखें और उस करेज का मुजाहिरा करें जिसमें अभी तक सिर्फ डिजायर है। अवैधी साहब, अब ये जो मीटिंग होने वाली है नवाज शरीफ साहब की और मनमोहन साहब की, आपका क्या ख्याल है? उसमें भी नॉन स्टेट एक्टर्स ज़ेरे बहस आएंगे? मैं आपसे सिर्फ इतना ही अदबन आप गुजारिश करना चाहूंगा कि नॉन स्टेट एक्टर्स को कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता? हिंदुस्तान कर रहे हैं, उसमें डिबेट नहीं है कि इजाजत दे रहे हैं। आपका सवाल ही इस बात की तस्दीक कर रहा है कि आप मानते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। कौन है? आप मानते हैं और उनको हुकूमत की तरफ से तायद भी हासिल होती है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं आपके घर को आकर हमला करता हूं और आपके अफराद खानदान को मार देता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि नहीं भाई मैं नहीं किया, मेरे घर का नौकर किया, आप मुझसे बात करेंगे? आप मुझसे नहीं करेंगे। दूसरी बात, आप अफगानिस्तान की बात करते हैं। देखिए, हमारे कॉन्सुलेट्स पर भी हमला हुआ और कॉन्सुलेट्स पर हमला किसने किया? वहां पर हिंदुस्तान ये चाह रहा है कि अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी बरकरार रहे और इसीलिए हिंदुस्तान जो है हिरात मजार शरीफ से लेकर ईरान तक रोड बना रहा है, पोर्ट बना रहा है। इसका भी तो देख लीजिए कि नॉन स्टेट एक्टर्स कौन है। कंट्रोल तो करना आपका भी काम है। आप मेरे घर पर हमला करेंगे और जैसा हमारे भाई कह रहे हैं खुर्रम साहब कि 2004 से हासिल नहीं हुआ, तो आप खुद देख लीजिए पार्लियामेंट पर हमला, आप खुद देख लीजिए लाल किले पर हमला, फिर ये तमाम तो नॉन स्टेट एक्टर्स है। ठीक है जी। कीर्तिजा साहब, आखिरी बात सिर्फ 2 लाइनें कहूंगा। एक, डायलॉग हम सभी चाहते हैं। दूसरा,
اس کے لیے ماحول بڑھیا ہونا چاہیے اور جن نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بات ہوتی ہے ہمارے بھائی اویسی نے بھی اس وشے کو کہا ہے اس کو آپ کو بہت سیریسلی سرکار کو اس سے ڈیل کرنا پڑے گا اور جب تک اس پہ ڈیل نہیں کریں گے تو پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کئی بار بیچ میں کچھ ہو جائے کہ ہمارے ہاتھ رنگے ہیں یا پیروں کے نیچے لاشیں ہیں ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے اور اس پرکار سے کسی کو بھڑکانا بھی نہیں چاہیے اس لیے ماحول اچھا ہونا چاہیے ہم چاہتے ہیں ہماری آپ کے ساتھ باؤنڈری لگی ہوئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی آگے بڑھیں ہم جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں آپ جو ہماری کر سکتے ہیں کریں اور ہم 21ویں صدی میں ہیں اب 21st سینچری میں لیٹس گو اہیڈ لیٹس تھنک فارورڈ صرف کیول یہی کہنا چاہتا ہوں ماحول اچھا بنائیے ماحول اچھا بننا